السلام علیکم، میں لیپ ٹاپ چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ناظرین۔ ایم کیو ایم کی ماضی اور حال کے حوالے سے ہم نے کوئی تبصرے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اپنی رائے کا آپ کو جو ماضی سے جو ہم نے دیکھا وہ ہم بتاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم کی آج تک کی جو سیاست ہے اس پہ بھی مختصر الفاظ میں اپنی دانش کے مطابق روشنی ڈالتے ہیں۔ بہرحال ایم کیو ایم کی جو تحریک چلی جس کے بانی الطاف حسین تھے، اس وقت ایسی تحریک کراچی یا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی تحریک نہیں چلی۔ سیاسی تحریک یعنی کہ ایک پورے عوام کے حوالے سے ایک تحریک چلائی جاتی ہے۔ ایسے تو الائنس کافی بنے یہاں، مگر بہرحال ایم کیو ایم کی جو مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے جو تحریک چلائی انہوں نے، تو وہ اپنے یعنی کہ عروج پہ پہنچ کے یعنی کہ انہوں نے اپنا وہ سیاسی جو انداز اپنایا جو اس سے پہلے کسی مہاجر تنظیم نے نہیں اپنایا تھا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ الطاف حسین کو جو عوام میں ان کی جماعت کو جو پذیرائی ملی، یہ شاید ہی کبھی کسی جماعت کو یہاں ملی ہوگی، اور عوام کا ایک سمندر ہوتا تھا ان کے جلسے میں۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کے نام پہ عوام دیوانہ وار تھی، یعنی کہ جو ہم نے اپنے نوجوانی کے ٹائم پہ بھی یہ دیکھا کہ یعنی کہ اتنا جذبہ رکھتے تھے ایم کیو ایم کے جو نوجوان تھے، وہ اپنے گھروں میں بھی لڑ جاتے تھے۔ اگر ان کا بھائی یا باپ کوئی کسی اور تنظیم میں ہے تو وہ اس سے یعنی کہ باضابطہ طور پہ ناراض ہو جاتے تھے۔ بعض تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ ایسے جذبات تھے کہ بس یعنی کہ الطاف حسین تو دل کا چین وہ تو تھے، مگر دل دیا ہے جان بھی دیں گے ایم کیو ایم تیرے لیے، تو یہ ترانہ ان کا چلتا رہتا تھا۔ اور یہ ترانہ اس وقت تک چلا، اس وقت تک ان کے یہ رہا، یعنی کہ جب تک وہ تنظیم اتنی عروج پہ پڑ گئی کہ ایم کیو ایم کے نام سے یعنی کہ کوئی بھی حکومت تھی، آپ اس کو یہ کہیں کہ کانپتی تھی تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بڑے سے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے سے نون لیگ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی، بڑے بڑے، مگر وہ جس طرح ان کی حکمت عملی چل رہی تھی اس سے سیاسی طور پہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے تھے اپنے مطالبات کی منظوری تک۔ تو یہ آپ کہیں کہ اتنا ایم کیو ایم کو عروج ملا۔ اب اس میں ایم کیو ایم کو یہ عروج ملا الطاف حسین کی حکمت عملی سے، الطاف حسین کی پالیسیوں سے، الطاف حسین سے والہانہ محبت کا عوام کی طرف سے جو اظہار کیا گیا، اس وجہ سے ہوا۔ الطاف حسین پہ جو اندھا اعتماد کیا، اس وجہ سے ہوا۔ اب ان تمام اندھا اعتماد جو انہوں نے کیا، اس پہ بڑے بڑے مہاجر عوام کے حوالے سے جو تنظیمیں قائم کر رہی تھی، ایم آئی ٹی اور مہاجر محاذ اور پتہ نہیں کون کون سے نام تھے، مگر الطاف حسین نے جو اس کو یعنی کہ اجاگر کیا اور اس کو بڑھاوا دیا تحریک کو، تو یہ ان کا ہی طرز سیاست تھی۔ مگر اب ساتھ میں آپ جب سوچیں گے، اپنے ماضی پہ ہاتھ ڈالیں نگاہ ڈالیں گے، تو آپ یہ بھی سوچیں گے ساتھ میں کہ اس تمام تحریک سے مہاجر کو کیا ملا؟ کیا مہاجروں کے وہ تمام مسائل حل ہو گئے؟ کیا مہاجر کو وہ تمام حقوق مل گئے جس کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی؟ تو اس کا جواب زیادہ مثبت نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اتنا تو ہوا کہ مہاجر نام کو ایک عوام میں مقبول ہو گیا، اور مہاجر نام کے ایک سمجھنے لگے کہ ایک مہاجروں کی تنظیم بن گئی، ایک پلیٹ فارم بن گیا، مگر کیا مہاجروں کو تمام حقوق مل گئے؟ کیا کوٹا سسٹم ختم ہو گیا؟ کیا مہاجر قومیت کا نام اس میں آ گیا؟ یعنی کہ سرکاری سطح پہ تو کسی جگہ پہ یہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب وہ کیا کباہت تھی، یہ تو ایم کیو ایم جانے، حکومت جانے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور مہاجروں کو یعنی کہ تمام بس یہ ہوا کہ مہاجروں کا ایک نام آ گیا کہ وہ مہاجر ایک تنظیم ہے، اور ایم کیو ایم اس کی مہاجروں کی داد رسی کرتی ہے۔ اور الطاف حسین کے اوپر اس کے بعد لازمی جب کوئی تحریک چلاتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مضمرات بھی آئیں گے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے، دشمن اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں، جن قوتوں کو وہ للکارتا ہے وہ اس کی دشمن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو سب چیزیں وہ سوچ کے، مگر کیا مہاجروں کو حقوق ملے؟ نہیں، مہاجروں کو اس کا جواب منفی، اس میں مایوسی ہوتی ہے۔ اور مہاجروں جس جذبے سے لیڈیز کیا، بچے کیا اس وقت کے جو آج بوڑھے ہو گئے، اس میں
یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مہاجروں کو جو اس میں نقصان ہوا وہ یہ ہوا جناب، مہاجروں کو ایک لاشوں کے بڑے تحفے ملے، دشمنوں نے بھی مارا، اپنوں نے بھی مارا، جو آپ کے تنظیم کے تحریک کے مخالف تھے، اس کے علاوہ اس کی جد و جہد پاداش میں بھی بڑے بڑے نامور لوگ جو کارکنان تھے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے گھر والے در بدر ہو گئے، خاک بسر ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مہاجر ہجرت کر کے انڈیا سے آئے تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ اپنے جن علاقوں میں رہتے تھے، یعنی کہ جیسے مہاجروں کے بہت سارے پنجاب چلے گئے، KPK میں چلے گئے، بلوچستان میں بھی کسی حد تک، سندھ میں سندھیوں نے ان کو ایک بڑی کثیر تعداد آباد کی، اور بعض ضلع تو صرف مہاجروں کے نام سے وہاں کافی لوگ بستے ہیں اور آبادیاں ہیں بڑی سی بڑی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی یعنی کہ ٹنڈو آدم سکھر تک آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مہاجر عوام رہتے تھے، اسی طرح سے آپ لاڑکانہ دادو اور اس طرح۔ تو مگر ان میں مہاجروں کو کیا ایک بار نقل مکانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان ہنگاموں کی وجہ سے؟ کسی نے بھی مارا، کسی نے سندھ کو مار دیا تو سندھ سے وہاں مہاجر کو مار دیا، تو یہ ایسے واقعات ہوئے، دشمنوں نے کیا، یہ جو بھی کیا، بہرحال اس میں نقل مکانی بھی کی گئی ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے کوئی منہ نہیں چرا سکتا۔ تو وہ نقل مکانی کر کے کچھ لوگ جو وہاں انڈیا سے آئے تھے، آباد ہوئے تھے، اچھی بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے، وہ وہاں سے دشمنوں کے سمجھ کے ان کو بھاگ کے یہاں آ گئے، یا تشریف لے آئے بڑے شہر میں، کراچی میں جہاں مہاجروں کیا، اور وہاں سے ان کو یا نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لازمی ایسے موقع پر سارے سندھیوں نے تو ان کو جگہیں دی، بیٹھ گئے، وہ بھی آ کے سندھیوں کی ادھر انہوں نے جگہ لی، بیٹھے، ان کی ہندوؤں کی زمینوں پر بیٹھے، وہ متروکہ املاک جو تھی اس کے بدلے میں ملی، کلیم میں ملی، جو بھی آپ کہیں وہ صحیح ہے، مگر وہ نفرت جو پھیلی اس کے بعد جو ہجرت ہوئی، تو کیا اس کے بعد ان کو وہ مکان جن میں وہ تالے لگا کے آئے تھے مل گئے دوبارہ؟ نہیں ملے۔ کسی تنظیم نے یا حکومت میں MQM باہر آ رہی، اس کے بعد الطاف حسین تو باہر چلے گئے، مگر اس کے بعد رہی کسی نے یہ نہیں کہ بھائی وہ جو ان کے مکانات ہیں ان کو اگر وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو دیے جائیں، ورنہ ان کو کراچی میں کوئی متبادل۔ مگر میں ایسے بات یہ نہیں کر رہا، ہوا میں کچھ ایسے خاندان ہیں جن کے ساتھ ہمیں جب ایسا سروے کیا تو رابطہ ہوا۔ بہرحال یہ ایک تحریک کے دوران ایسے ادوار آتے ہیں، مگر اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ جب انڈیا سے پاکستان نے ہجرت کی، تباہی بربادی ہوئی، لاشوں کے ٹرینیں بھر کے آئیں لوگ کہتے ہیں، تو پاکستان بن گیا نا، تو پاکستان کی ہجرت کی اتنا تو ہوا کہ پاکستان بن گیا، تو یہاں بھی اتنا ہوا ہے کہ مہاجر ایک نام چل گیا، باقی کسی کو بھی کچھ نہیں ملا، صرف تباہی اور بربادی کے سوا کاروبار الگ تباہ ہوئے، لاشیں الگ گریں، گھروں کے لوگ چراغ گل ہو گئے، بڑے بڑے لوگ مر گئے، بڑے بڑے ابھی میں یعنی کہ آپ جائیں کہ گھروں میں تالے لگے ہوئے، نہ ان کے کوئی تالے کھلوا سکی تنظیم، آپ نے ان حکومتوں سے مذاکرات کیے، آپ ان کا کوئی ایک متبادل حل نکالتے باقاعدہ بیٹھ کے، اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر ہوا یہ کہ مہاجر جو تنظیم تھی متحدہ قومی مومنٹ تبدیل ہو گئی، متحدہ میں یعنی کہ مہاجروں کے مسائل جھونکے تو رہے اور مظلوم دوسرے آ گئے۔ اب وہ بھی ایک الگ طویل بحث ہے، وہ ہم اس میں تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ متحدہ قومی بن جانے کے مہاجروں کے جو مسائل تھے ان کو بھی حل کرنے کا سوچا، اور اس حوالے سے جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا یہاں سے چلا جانا، پھر ان کی تنظیم کا کرپشن میں ملوث ہو جانا بقول الطاف حسین کی، تو وہ اس سے بھی بڑے نقصانات ہوئے۔ بہرحال MQM پاکستان اپنے طور پہ اب جو ہے مظلوم عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جیسا کہ MQM پاکستان کو وفاق نے کچھ پیسے بھی دے دیے، 25 کروڑ کوئی ایسی ایک جگہ سے رپورٹ آئی، تو بہرحال پیسے بھی ملے، وہ غریب عوام کے لیے کام کرے گی یا مظلوم عوام کے لیے، وہ تو سب کے لیے کام کریں گے۔ مگر بہرحال میں نے یہ مختصر جائزہ پیش کیا کہ کوئی مہاجروں سے MQM کے حوالے سے مہاجروں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا، مگر ابھی بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لازمی جس کے خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، نقل مکانی کی، تو اب وہ بولتے ہیں کہ کم از کم اسی لیڈر کا بازو پکڑ کے چلیں، یا اسے اب وہ لیڈر ملک سے باہر ہے نامساعد حالات کی بنا پہ، اب لازمی وہی کوشش میں ہے کہ یہ 20 منجھدار میں
اب یہاں پڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لیڈر آ جائے یا انہی کی جو نام لیوا تنظیم ہے ایم کیو ایم وہ بڑے بڑے ایسے کام کر لے. اگر یہ ایم کیو ایم کے ایسے کام ہوئے ہوتے تو یہاں کراچی اور حیدرآباد کی سطح پہ اگر انٹیریئر کے میں یہ جھگڑے فساد ایک سازش کے تحت کرائے گئے تھے، بہرحال اس کو بھی مان لیں. یہ ہوتا ہے جب سیاسی جماعت کوئی تحریک چلاتی ہے تو اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں، مگر اس کا حل نکالا جاتا ہے. وہ حل نہیں نکالا گیا. ان کے مسائل جوں کے توں رہے، مظلوم عوام کے مسائل کے لیے متحدہ بن گئی. اب سارے متحدہ قوم مون بن کے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، اور اس سیاست میں جو نوٹ بھی نظر آئے اور وہ جیبیں اس سے بھر رہے ہیں. بڑے بڑے چھوٹے نام تھے، بڑے بڑے نام بن گئے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بن گئے، بڑے بڑے بلڈر بن گئے ہیں. بس اب اس طرح کی سیاست ہوئی ہے تو بہرحال اس پہ کسی کو بہرحال اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مہاجروں نے اپنے عوام کے لیے جو تحریک چلائی وہ زیادہ ان کی سیاسی قیادت جانتی ہے، اس کی بصیرت کے کیا انہوں نے سوچا کہ اب متحدہ میں تبدیل کر دیا اور مظلوم عوام کی خدمت کے لیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان لیول پہ متحدہ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو مہاجر عوام نے دی تھی. جو میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح اپنے گھروں سے لڑ کے مہاجروں کے لیے چندہ دیتے تھے، مہاجروں کے صنعت کار بھاری تعداد میں پیسہ ملتا تھا، اور یہ جو بہت کچھ مہاجروں کے لیے میں نے دل کا چین تنظیم کو بھی مان لیا تھا. الطاف حسین کے حوالے سے بھی وہ دامے درمے جس کو کہتے ہیں سکنے، انہوں نے تجوریوں کے دروازے کھول دیے مہاجروں کے جو بڑے صاحب ثروت افراد تھے. مگر اس کا رزلٹ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اب بھی عوام نے، جو مہاجر عوام ہے، اردو اسپیکنگ عوام نے، انہوں نے مہاجر ایم کیو ایم سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی ہو یا ایم کیو ایم لندن ہو، جس کے ایم کیو ایم کے تو قائد الطاف حسین ہی ہیں. اب بہرحال ان سے بھی زیادہ امید ہے. لازمی جب وہ نہیں ہیں تو یہاں جو تنظیم بنی ہے اس سے بھی آس امید تھوڑی بہت لگا کے ہی بیٹھے. وہ بھی اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق چل رہی ہے، اور الطاف حسین اپنی ٹک ٹاک پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے عوام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اب وہ اس جد و جہد میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کون سی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے کہ یا ایم کیو ایم پاکستان والوں کی یا ان کی، یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال ایم کیو ایم کے عوام جو ہیں آج بھی نامساعد حالات میں بھی ایم کیو ایم سے آس و امید لگائے بیٹھے ہیں، اور اسی امید پہ زندہ ہیں کہ جو قربانیاں ہم نے دی تھیں اس کا ثمر ہمیں مل جائے، اور اس پاکستان میں جس کے لیے انہوں نے قربانیاں آباء و اجداد نے دی تھیں وہ نتائج برآمد ہو جائیں، جس خاطر انہوں نے ہجرت پہ انڈیا سے مجبور ہوئے تھے. اور ہجرت پہ جو مجبور ہوئے تھے تو اب وہ اسی امید میں ہیں کہ وہ تنظیم جس نے ہمارا بیڑا اٹھایا تھا ہماری بقا اور سلامتی کا، وہ تنظیم ایک بار پھر فعال ہو جائے، ایسی فعال ہو جائے کہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں. اسی امید پہ مہاجر عوام الطاف حسین کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان سے بھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.